اور دیگر مغربی اقوام ہولوکاسٹ کا نام سن کر کیوں خوفزدہ ہوتے ہیں؟ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو ہولوکاسٹ کی مکمل تفصیل سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے، یہ جاننے سے قبل دیکھنے اور سننے والوں سے صرف اتنی التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز دوستو، سن 1933 میں یورپ میں یہودیوں کی آبادی 90 لاکھ سے زائد تھی۔ یورپ کے بیشتر یہودی ایسے ملکوں میں رہتے تھے جن پر دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی جرمنی نے یا تو قبضہ کر لیا یا پھر انہیں اپنے زیر اثر کر لیا۔ جرمن اور ان کے اتحادیوں نے سن 1945 تک یورپ کے ہر 3 میں سے تقریباً 2 یہودیوں کو ہلاک کیا۔ یہ اقدام یورپی یہودیوں کے قتل عام پر مبنی نازی پالیسی کا حصہ تھا، حتمی حل سے موسوم کیا۔ اگرچہ نازیوں نے یہودیوں کو جرمنی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا تھا اور وہ نازی نسلی امتیاز کا بنیادی نشانہ بنے، مگر نشانہ بننے والے دوسرے افراد میں 2 لاکھ کے لگ بھگ روما خانہ بدوش بھی تھے۔ جرمن نسل سے تعلق رکھنے والے ذہنی اور جسمانی طور پر معذور کم از کم 2 لاکھ افراد بھی جو اداروں کی طرز پر قائم مراکز میں رہائش پذیر تھے، یوتھینیسیا پروگرام یا رحم دلانہ موت کے نام پر ہلاک کر دیے گئے۔ ہولوکاسٹ یہودیوں سے متعلق دوسری جنگ عظیم کے دوران سبق آموز واقعات کا ایک مجموعہ ہے۔ یہودی وہ قوم ہے جن کے بارے میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی اچھی رائے نہیں پائی جاتی۔ شیکسپیئر جیسے ڈرامہ نگار نے بھی شائلاک نامی سود خور اور ننگے انسانیت کردار کو یہودی مذہب کا پیراہن پہنایا۔ قرآن مجید نے یہودیوں پر جو سب سے بڑا الزام دھرا ہے وہ قاتلین انبیاء علیہ السلام ہے، اور حد تو یہ ہے کہ ان یہودیوں نے محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادہ قتل سے بھی دریغ نہ کیا۔ دنیا پر مسلمانوں کے 1000 سالہ دور اقتدار میں یہودی بہت عافیت میں رہے، اور یہ دور ختم ہوتے ہی انہوں نے اپنی سازشوں کا نشانہ مسلمانوں کو ہی بنایا اور فلسطینیوں کی کمر میں چھرا جا کھونپا۔ دنیا کی ہر قوم ان کی پس پردہ ذہنیت سے خائف ہے اور انہیں اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے، اس لیے مغربی اقوام نے انہیں اپنے ہاں جگہ دینے کی بجائے مسلمانوں کے سروں پر لا تھوپا ہے۔ معزز دوستو، یہودیوں کی ذہنیت، ان کی تاریخ، ان کے عقائد اور ان کا انجام اس قرآنی آیت کا مصداق ہے کہ ہم نے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے۔ ہولوکاسٹ یونانی الفاظ سے ماخوذ ایک مرکب ہے جس کا مطلب مکمل طور پر نظر آتش کر دینا ہے۔ اس سے مراد یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ کم و بیش 60 لاکھ یورپی بنی اسرائیلیوں کو دوسری جنگ عظیم کے دوران قتل کیا گیا، جس کا الزام نسل کشی کے ضمن میں نازی جرمنوں پر لگایا جاتا ہے۔ کچھ محققین کے نزدیک ہولوکاسٹ سے مراد صرف یہودی مقتولین ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام مقتولین جنگ عظیم ثانی ہیں جو اتفاقی قتل نہیں ہوئے، بلکہ جنہیں نازیوں نے کسی پروگرام کے تحت باقاعدہ سے قتل کیا، جن میں دوسری اقوام کے چیدہ لوگ، مذہبی رہنما، جنگی قیدی، ہم جنسیت کے دوران معذور ہونے والے مرد اور دیگر عسکری اور سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں۔ اس تعریف کے تحت ہولوکاسٹ کے مقتولین کی تعداد 1 کروڑ تک جا پہنچتی ہے۔ ان دونوں آراء میں کون سی قرین قیاس ہے؟ یہودی سچ بولتے ہیں یا دیگر محققین؟ اور کیا یہودیوں نے دنیا کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، خود کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دوسرے مقتولین کو بھی اپنا تو نہیں بنا لیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ صہیونیوں کے مطابق جنگ عظیم دوم کے سالوں قبل سے یہودیوں کو سول سوسائٹی سے نابود کرنے کی منصوبہ بندیاں ہو رہی تھی۔ 1930 کی دہائی میں ایسے قوانین بنائے گئے کہ آہستہ آہستہ یہودیوں کے معاشی، معاشرتی اور قانونی حقوق مان پڑنے لگے اور انہیں جرمن یورپی معاشرے میں تنہا کیا جانے لگا۔ ان قوانین کا مقصد یورپ کو غیر یورپیوں سے پاک کرنا تھا۔ معزز دوستو، سن 1933 میں قوانین کا ایک مجموعہ منظور کیا گیا جس کے مطابق اہم علاقے اور اہم مناصب یہودیوں سے خالی کرا لیے گئے۔ چنانچہ زرعی فارموں میں یہودی مظاہرین سے لے کر کچہریوں میں یہودی وکلا اور یہودی ججوں تک کو باہر نکال دیا گیا اور انہیں بری طرح مارا پیٹا گیا۔ سکولوں، کالجوں اور اخبارات کے دفاتر اور مختلف تنظیموں میں سے بھی انہی قوانین کے تحت یہودیوں کا اخراج عمل میں آیا۔ سن 1935 میں ہٹلر نے ایک تقریر کے ذریعے یہودیوں کو رہ سہت تمام سول حقوق سے بھی محروم کر دیا۔ اس مقصد کی خاطر ایسے کیمپس بنائے گئے جہاں یہودیوں کو غلام بنا کر لے جایا جاتا اور ان سے اتنی مشقت کرائی جاتی کہ وہ تھکا کر یا پھر بیمار ہو کر اور بھوکے رکھ کر مار دیے جاتے۔ بچ جانے والوں پر طبی تجربات کر کے انہیں معذور کر دیا جاتا اور پھر انہیں موت کی آغوش میں پہنچا دیا جاتا۔ اس سب کے باوجود بھی
اگر کچھ لوگ بچ جاتے تو نازی جرمن انہیں گیس چیمبروں میں ڈال کر ہلاک کر دیتے۔ یورپ کے بعض عجائب گھروں میں نازی جرمنوں کے گیس چیمبروں کی باقیات اب بھی زائرین کے لیے رکھی گئی ہیں۔ جنگ عظیم دوم کے دوران جرمن نازیوں نے ہولوکاسٹ کے لیے جو اصطلاح استعمال کی اسے مراد یہودیوں کے مسئلے کا آخری حل تھا۔ یہ اصطلاح جرمن زبان سے متعلق تھی۔ صہیونی تاریخ دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوث تھا۔ جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچز نے یہودیوں کا پیدائشی ریکارڈ دیا اور اس بات کا تعین کیا گیا کہ کون کون سی بستی میں کون کون یہودی ہے۔ جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ حکام تک پہنچائے اور جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائیدادوں کی تفصیلات مہیا کی۔ جرمن کاروباری اداروں نے یہودی تاجروں، یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامع معلومات فراہم کی۔ جرمن محکمہ مواصلات نے یہودیوں کے ان کے ہلاکتی کیمپوں میں لے جانے کے لیے ٹرانسپورٹ اور ریل گاڑیاں مہیا کی، یہاں تک کہ جرمن جامعات نے یہودی طلبہ کو داخلہ دینے سے انکار کر دیا اور یہودی تعلیمات اور اسرائیلی لٹریچر کو نظر آتش کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہودیوں کا قتل عام ان تمام علاقوں میں ہوا جو نازی جرمنوں کے زیر قبضہ تھے، جہاں اب کم و بیش 35 یورپی ممالک کی سلطنتیں قائم ہیں۔ اس سے قبل یہاں یہودیوں کی بستیاں آباد تھیں اور سن 1939 میں 7 ملین یہودی نفوس یہاں ہنستے بستے گھروں میں آباد تھے، جن میں 5 ملین کو یہاں قتل کر دیا گیا۔ پولینڈ اور روس میں قتل ہونے والے یہودیوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ اس دوران فری میسنز کو بھی گرفتار کر کے ہلاکتی کیمپوں میں بھیجا گیا۔ ہٹلر کا پختہ نظریہ تھا کہ فری میسنریز بھی یہودیوں میں سے ہیں، چنانچہ ان کیمپوں میں انہیں زبردستی سرخ کپڑے پہنائے جاتے اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ کی تعداد میں انہیں ان ہلاکتی کیمپوں میں نازیوں نے قتل کیا۔ نازی جرمن جن جن علاقوں کو فتح کرتے وہاں سے یہودیوں کو ختم کرتے جاتے، یہاں تک کہ جب پولینڈ کو فتح کیا گیا تو اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا، چنانچہ طویل غور و عوض کے بعد کم وقت اور کم لاگت میں قتل کرنے کے لیے زہریلی گیس استعمال کی گئی۔ پولینڈ کی سرزمین قتل یہود کی بہت بڑی امین ہے۔ 6 ہلاکتی کیمپوں سے شروع ہونے والے ہولوکاسٹ کے پولینڈ سمیت مقبوضہ ممالک میں 15,000 سے زیادہ کیمپ بن گئے۔ ان کیمپوں میں یہودیوں سے بدترین مشقت لی جاتی اور پھر ضرورت ختم ہونے پر انہیں قتل کر دیا جاتا، جبکہ بے شمار یہودی دوران مشقت ہی دم توڑ دیتے۔ پیارے دوستو، شروع میں یہ کیمپس شہروں سے باہر تھے، لیکن ٹرانسپورٹ کے وسیع اخراجات کے باعث بعد میں ان کیمپوں کو یہودی آبادیوں کے قریب ہی منتقل کر دیا گیا۔ اس سے شدید تر حالات روس کے مفتوحہ علاقوں میں بھی پیش آئے۔ یہاں یہودیوں کو زندہ بھی جلایا گیا اور جب گولی مارنے اور زندہ جلانے کا سامان میسر نہ آیا یا اسے مہنگا کرنا تصور کر لیا گیا تو لاکھوں یہودیوں کو روس کے شدید ترین ٹھنڈے علاقوں میں بے آب ہو گیا اور تنہا چھوڑ دیا گیا، اور یہ لوگ یکبستہ اور جان لیوا ٹھنڈی ہواؤں سے زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس سب کے باوجود 1941 کے آخر تک روس کے صرف 15% یہودی مارے گئے تھے۔ اس رفتار کو تیز کرنے کے لیے ایک بار پھر وسیع پیمانے پر زہریلی گیسوں کا تجربہ کیا گیا، اور ظاہر ہے یہ تجربہ شہری علاقوں میں ممکن نہیں تھا، چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی بڑی جگہیں بنائی گئی، جہاں یہودی نسل کو نیست و نابود کرنے کا عمل سالوں تک دہرایا جاتا رہا۔ یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی، لیکن بے سود۔ کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہتھیار تک بھی اٹھائے، لیکن نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا طوفان تھا، تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے؟ پھر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے اس وقت اور آج بھی یہودیوں کے حق میں کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ معزز دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ یہودی قوم نے جس برتن میں کھایا اسی میں سوراخ کیا، ہر قوم کو ڈسنے کی کوشش کی، ہر گروہ کو بلیک میل کیا، دولت کی خاطر انسانیت کو داؤ پر لگایا۔ دوسری جنگ عظیم کے اس المناک پہلو کا دوسرا تاریخ ترین رخ یہ ہے کہ جنگ عظیم کے دونوں متحارب فریقوں کو سرمایہ فراہم کرنے والی بہت بڑی فرم یہودیوں کی ہی ملکیت تھی۔ یہاں کہ کیا یہودی اپنے ہم مذہب بلکہ ہم نسل رشتہ داروں پر بے پناہ ظلم ہوتا دیکھ کر سرمایہ کی فراہمی بند نہیں کر سکتے تھے؟ قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی کرۂ ارض سے نابود ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قتل انبیاء، ناشکری، ذلت و مسکنت اور عبرت کے اس نشان کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ شاید اسی حکمت کے تحت
मशीयत ईज़दी ने इन्हें फलस्तीन में आर्जी जगह दी ताकि इनकी नस्ल क़यामत तक बाकी रहे। अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती तो इस जगह को गनीमत समझकर अमन और सुकून से रह लेते। फलस्तीनियों ने इन्हें खा तो नहीं जाना था, लेकिन हैरत है इनकी दानिश पर कि अपने ही मेजबानों पर आज भी इन्होंने अरसा हयात तंग कर रखा है। हम चढ़ते हुए सूरज के पीछे उस दिन को आंखों से देख रहे हैं कि सरजमीन फलस्तीन एक बार फिर अपने हकीकी वारसों के कब्जे कुदरत में होगी और यहूदी अपनी बदआमालियों के बायस एक बार फिर दुनिया में जिल्लत और मस्किनत का निशाने इबरत होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।